درود تاج ہے کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کس طرح سے آیا، کس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم۔ صاحب تاج بھی ہیں، معراج بھی ہیں، اور جھنڈا بھی آپ کے پاس، والبراق والعلم، اور براق والے بھی ہیں۔ آپ اتنا مزہ، اتنا سرور اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جب یہ پڑھتا ہے، اگر تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، یقین کیجئے وہ اس میں آپ دیدہ ہوتا ہے۔ درود تاج کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اس سے کون سی اپنی جائز حاجات پوری ہو سکتی ہیں، کون سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ جو نیک بزرگان دین ہیں ہمارے، جنہوں نے اس کو اپنی کثرت سے پڑھا اپنی حیات مبارکہ میں، ان کا آپ سے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو خوابوں کی صورت میں کسی مزار شریف پہ جا رہے ہیں، ان سے آپ کا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں، جنہوں نے آسمانوں کا سفر کیا درود تاج کی برکت سے، جو اس کی کثرت فرماتے تھے۔ درود تاج پڑھنے والا شخص جو روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے مرشد کامل عنایت فرما دیتا ہے کسی بھی صورت میں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ درود تاج کے کیا چھپے ہوئے راز ہیں، درود تاج کا کیا شان نزول ہے، درود تاج پڑھنے سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کیا درود تاج کا وظیفہ کرنے کی عام اجازت ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، تھینک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ حسن صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ رخسار بھائی، اگین ہمیشہ کی طرح آپ کو ہم نے دعوت دی، اور آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، آج پھر سے ایک خوبصورت ایپیسوڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ہے، ایک خاص درود شریف جس کو درود تاج کہا جاتا ہے۔ سر، پہلے تو مجھے بتائیں کہ درود تاج ہے کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس طرح سے آیا اور کس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، بتائیے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ حسن صاحب، بڑا خاص ٹاپک ہے آج آپ کا، اور یہ ایسا ایک نایاب تحفہ ہے راہ سلوک کے مسافروں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ میں اپنا اس میں ضرور بتاؤں گا جو میری فیلنگز تھی جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، مجھے تلقین کیا گیا میرے ماجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اور اس کی مجھے 3 دفعہ اجازت دی گئی۔ پہلی دفعہ صرف پڑھنے کی، باقی 2 اجازتیں اس کی بڑی خاص ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں میں آپ کو ایک بات ضرور باور کروانا چاہتا ہوں کہ جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، آپ ان سے کسی بھی وظیفے کی اجازت لیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان سے بولیں گے کہ مجھے خاص اجازت دیں درود پاک پڑھنے کی، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ کیوں؟ وہ اجازت نہیں دیں گے۔ نہیں دیں گے، بالکل۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ تو سبھی کو کہتے ہیں، وہ چلتے پھرتے بھی، ٹھیک ہے آپ درود پاک پڑھیں، اب یہ درود پاک پڑھ لیں، آپ درود پاک کی کثرت کریں، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ بالکل۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود پاک پڑھا کریں۔ دیکھیں سورہ الاحزاب میں۔ اسی طرح سے مختلف احادیث ہیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، تاکہ کیونکہ اس دن درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ بڑی اس میں شاندار ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں، پھر اسی طرح سے ایک تیسری حدیث بھی ہے اس میں، وہ بھی بڑی خاص ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ دیکھیں، اسی طرح سے یہ جو اجازتوں کے معاملات ہوتے ہیں، عام طور پہ کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ خود درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ظاہری بات ہے ہمارے اوپر تو یہ فرض والی کیفیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور لیکن اجازت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب راہ سلوک کا کوئی مسافر اس طرح سے خاص اجازت عنایت فرماتے ہیں، اس کو اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ یہ درود پاک بزرگوں کے پاس اذن ہوتے ہیں بڑے خاص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی کے لیے الحمدللہ، اور یہ بڑی خاص اجازتیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت
بزرگان دین جو ہمارے مرشد کریم ہیں وہ اس وقت اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اجازتیں دیتے ہیں جب وہ انہیں اس قابل سمجھنے لگتے ہیں، جب وہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، مرشد کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ روحانیت میں بیسیکلی راہ سلوک میں 3 منازل ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ اس کو تھوڑا سا اگر بیان کر دیں آسان جب لفظوں میں۔ آپ مرشد کی ذات میں فنا ہوتے ہیں وہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ وہاں پہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عنایت کیا جاتا ہے، پیالہ پلا دیا جاتا ہے، جب آپ ان کی ذات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی شان میں مبارک میں گم ہوتے ہیں، پھر آپ کو آگے کے مشاہدے ہوتے ہیں فنا فی اللہ کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو حق کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، جس کو بعد میں عارف بولا جاتا ہے ایسے شخص کو، کہ عارف، کہ آپ کو یعنی کہ ذات حق کا مشاہدہ ہو گیا ایسے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے، یہ اتنا آسان بتانے میں تو ہم نے چند سیکنڈ میں اس کو الیبوریٹ کر دیا ہے، یہ اتنی آسان اتنا منزلیں نہیں۔ آسانی اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پیچھے ہمیں بسم اللہ شریف کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ 10,000 پہ چلے جائیں، 19,000 پہ چلے جائیں، ایک دم سے شروع سے آرام سے 313 مرتبہ پڑھیں، آہستہ آہستہ تعداد کو بڑھائیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے، اگر اجازت ایک مقام تک آپ پہنچ جائیں گے پھر اجازت ملے گی۔ نہیں، اس میں بالکل ایسی بات نہیں ہے، اچھا ایسا نہیں ہے؟ یہ مختلف ہے۔ درود پاک کی جو جہاں تک آپ بات کریں اور وظائف کی بات کریں، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ وہ ٹھیک ہے وظائف، میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں، لوگ عملیات کو اور وظائف کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی روحانیت ہے، کہ میں یہ عمل کر لوں، میرے پاس یہ عمل ہو جائے، میں نے یہ 10 عمل کر لیے، میں نے 11 کر لی، اب میں ان کا عامل ہوں۔ دیکھیں عملیات روحانیت کی میل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عملیات روحانیت کی میل ہیں۔ اصل روحانیت اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، رضا، خوشنودگی اور مرشد کی ذات میں فنا ہونے کے بعد یہ آپ کو چیزیں میسر آتی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد تھا جو میں نے آپ کو 3 سٹیجز پہلے جو گنوائی ہیں کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اس میں محبت کا عنصر ہے جب شیخ کی بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے مشہور بزرگ ہیں ہمارے سلسلہ نقشبند کے، حضرت چادر والی سرکار ملتان شریف میں آپ کا دربار اقدس ہے، اور آج بھی وہ مروجہ خلائق ہیں، بے شمار خلق وہاں پہ حاضر ہوتی ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ مرید تھے ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کے۔ دیکھیں محبت کا خوبصورت واقعہ سنیے، آپ ملتان سے ننگے پاؤں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیدل سفر کر کے حاضر ہوتے تھے، اچھا، اور جب آپ کو ہمارے بابا جی حضور قبلہ عالم سرکار فرماتے تھے کہ اب آپ جائیں ملتان کے لیے، واپسی جائیں، وہ بڑے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ، تو آپ جب ریلوے اسٹیشن پہ جاتے تھے، جب ٹرین کا ٹائم آتا تو آپ آنکھیں بند کر لیتے تھے، یعنی کہ سونے کا بہانہ کر لیتے تھے، ٹرین گزر جاتی تھی آپ پھر واپس آ جاتے تھے۔ کیسے؟ پھر اگلی محبت کی دیکھیں، بڑی یہ بھی مشہور واقعہ ان کا، آپ اپنے مرشد کی سرزمین پہ جدھر ان کا مزار اقدس تھا وہاں پہ رفع حاجت نہیں کرتے تھے، علیحدہ اپنا تسلہ منگوانا، اپنے مریدوں کو کہنا، یعنی کہ اپنے مرشد پاک کی جو بارگاہ ہے، ان کا جو مزار شریف ہے، جو ان کا گھرانہ ہے، ان کا گاؤں ہے، ان کا اتنا تقدس تھا، اور فرماتے تھے کہ میرا بس ہو میں یہ مٹی اپنے اوپر ڈالتا رہوں۔ یہ مرشد کی محبت ہے۔ جب میرے ماجی سرکار ہمیں اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، میں بڑا روتا تھا آپ کی یاد میں، دن رات صبح شام، بس وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے مجھے پلا دیا تھا۔ الحمدللہ حسن صاحب اکثر اور بیشتر رات کو میں اٹھتا تھا جھاڑو لینا، حالانکہ وہ ایریا میں سارے سو رہے ہوتے ہیں، رات کو 2 بجے 1 بجے 1:30 بجے میرا دل کرتا تھا کہ میں ان گلیوں میں پھروں، ان گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھروں، محبت تھی مجھے ان گلیوں سے، ان کوچوں سے، میں جا کے جھاڑو لگاتا تھا رات کو 2 بجے 1:30 بجے 3 بجے، پھر آ کے گاڑی میں بیٹھ جانا، پھر گھر آ جانا۔ یعنی کہ یہ ایک عشق کی ایک لامحدود داستان ہے۔ جب آپ شیخ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں، جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں، اکثر میں دیکھ کے تصور کیا کرتا تھا یہ میں نہیں ہوں، یہ تو میرے ماں جی کھڑے ہیں،
چلو بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. اور یہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو مرشد کی محبت ملتی ہے، ورنہ بے انتہا ڈھونگی فراڈیے جال ساز آپ کے اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لوگوں کے وقت کی پرواہ نہیں ہے. جو لوگ صرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ آئیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان سے پک اینڈ ڈراپ لیں، ان سے اپنے کام کاج کروائیں، بس میرے ارد گرد مجمع لگا رہے. ہم تو اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ بھائی عام اجازت ہے، جو بھی وظیفہ ہے آپ مجھے فون نہ کریں، کیونکہ ہمیں آپ سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں درود تاج کے حوالے سے. تاج کے حوالے سے بالکل حسن صاحب، اس کی مجھے 3 اجازتیں دی گئیں. سب سے پہلے پڑھنے کی، اور میں جب یہ پڑھتا تھا قدرتی طور پہ مجھے بہت رونا آتا تھا. اچھا. اور جیسے مجھے طریقہ بتایا گیا تھا وہ تو ویسے ہی بڑا زبردست تھا. میں یہ تصور کر کے پڑھتا تھا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ. اور اتنا مزہ، اتنا سرور اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بڑا ہی خاص تحفہ ہے روحانی سالکین کے لیے. میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ وہ لوگ جو مرشد کی تلاش میں دربدر ہیں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی 25 سال ہو گئے ہیں رلتے ہوئے، کبھی کہیں کبھی کہیں، جو ملتا ہے فراڈیا ملتا ہے، جو ملتا ہے ڈونگی ملتا ہے، جو ملتا ہے اس کی نظر ہماری جیبوں پہ ہوتی ہے. کیا کریں ہم؟ میں کہتا ہوں درود تاج پڑھیں. درود تاج پڑھنے والا شخص جو روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے مرشد کامل عنایت فرما دیتے ہیں کسی بھی صورت میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رخسار بھائی، درود تاج کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے، اس کے بارے میں کیا احادیث ملتی ہیں، کیا روایات ملتی ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے، یا جس طرح سے درود ابراہیمی ہے اور درود تاج ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ ہمیں یہ کیا سکھایا جاتا ہے، کن کتب میں ملتا ہے، ہمیں کہاں سے ڈھونڈ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ حسن صاحب گزارش ہے کہ درود تاج کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے. اچھا، نہیں مستند احادیث میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو درود ابراہیمی ہے وہ تو باقاعدہ طور پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو خود تلقین فرمایا کہ اس طرح سے آپ پڑھا کریں درود پاک. لیکن یہ جو درود تاج ہے، درود تاج ایک محبت ہے. دیکھیں، جب ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہ اس کو چندہ بھی کہتی ہے، لڈو بھی کہتی ہے، پیارا بھی کہتی ہے، یعنی کہ اس کے مختلف نام رکھتی ہے، گلاب کا پھول بھی کہتی ہے. یہی حساب عاشقوں کا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ دن رات یہی چاہتے ہیں، یہی سنتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان کا ذکر ہوتا رہے. ہم اس کے بارے میں کچھ خاص لکھیں. کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں، پوئٹری لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں. کچھ لوگ نعتیں لکھتے ہیں. کچھ لوگ درود پاک، جیسے ہمارے یہ بزرگوں کا ہے، جیسے آپ نے سوال میں پوچھا، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. اس میں مختلف روایات ہیں، یعنی کہ بزرگان دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ہے. سب سے پہلے جو زیادہ مستند ہے وہ ہے کہ حضرت شیخ سیدنا ابو بکر ابن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے ہے کہ یہ آپ یمن کے تھے، آپ یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کو خود تحریر فرمایا. اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو تلقین فرمایا. اچھا جی. لیکن آپ نے کوشچن کیا قرآن و حدیث کے بارے میں، اس حوالے میں ان کے درود تاج کے حوالے سے کوئی بھی مستند احادیث موجود نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں وہ اس کو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ کرتے ہیں، اس کی نسبت جوڑتے ہیں، ان سے بھی ہے. پھر ایک اور ہے، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کی جو تالیف اور اشاعت ہے وہ حضرت سید عبد الرزاق عیسیٰ الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. یعنی کہ مختلف لوگوں کی اس میں مختلف رائے، لیکن ایک چیز پہ سب کا اتفاق ہے. جتنے ہمارے صوفی بزرگان دین ہیں، علماء روحانیت ہیں، ایک مخصوص طبقے کو نکال کے، وہ تو اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، نعوذ باللہ. دیکھیں جی، ان کو نکال کے ایک چیز پہ سب کا اتفاق ہے
کہ اس کی خیر و برکتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کا جو ایک وزن ہے اس حوالے سے وہ بہت بھاری ہے، بہت اچھا، بھاری ہے، یعنی کہ بڑا ہی کامل اور اکمل درود پاک ہے۔ اس کے آپ الفاظ پہ غور کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی لوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اسی طرح جب آپ اس کو پورا پڑھیں گے، آپ دیکھیے آپ کی خود جب آپ اسے محبت سے پڑھیں گے پورے یقین کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں گے، یقین کریں آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنی خوبصورت الفاظ میں اس کو لکھا گیا میں ماشاءاللہ۔ بالکل یہی سوال آپ سے اگلا جی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات کو جن سے بیان کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر ہے؟ اس کا اگر ترجمہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تو دیکھنے والوں کے لیے آسان ہو اچھا، جائے گا۔ ترجمہ ذرا دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، اس کو اس طرح سے لیبوریٹ ہم جیسے ہم ایک ایلیبریٹ کر دیں روانگی تھوڑا میں سا، کر رہے ہیں اس طرح بالکل سے ٹھیک ہے۔ نہیں اس کو اس طرح کر سکتے دیکھے بغیر، جی جی لیکن یہ کہ جب اس کا ایک ایک لفظ کلیئر ہے، جیسے میں نے اس کو شروع کیا ٹھیک ہے۔ کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، یعنی کہ صاحب تاج بھی ہیں، معراج بھی ہیں، اور جھنڈا بھی آپ کے پاس، والبراق والعلم، اور براق والے بھی ہیں آپ۔ اسی طرح سے یعنی کہ اس کو بہت آسان ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے جیسے اردو کا ہے، یعنی کہ فارسی کا اور اردو کا اس میں جو مکسچر ہے نا، جی جی وہ دیکھنے میں بہت آسان ہے، یعنی کہ دیکھ کے بندے کو، ایک لے مین کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے الفاظ کا جو مجموعہ ہے اور اس کی جو ترتیب ہے اس کی، وہ بڑی شاندار ہے، ہاں جی، وہ بڑی شاندار ہے۔ وہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ جب یہ پڑھتا ہے تو اگر تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، یقین کیجئے وہ اس میں آپ دیدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی خاص چیز ہے، اس کو میں شاید اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں اس کر طرح سے پا رہا، بیان نہیں کر پائے۔ یہ تھا ایسا ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی آپ کوئی وظائف بتاتے ہیں، کوئی بھی ترتیب بتاتے ہیں، کسی سورہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو آپ بتاتے ہیں کہ جی 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 42 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، مختلف تعداد بتاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کافی لوگوں نے بھی پوچھا ہوا تھا، یہ سوالات بھی آئے کہ یہ جو تعداد ہے اس کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ کس طرح سے کہتے ہیں کہ جی 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 700 مرتبہ یا 1000 یا 19,000 مرتبہ؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر درود تاج کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اس سے کون سی اپنی حاجات پوری کی جائز حاجات پوری ہو سکتی ہیں، کون سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور کتنی تعداد پڑھنی اچھا، چاہیے؟ یہ آپ کے دو کوسچن ہیں۔ جی، پہلا جو آپ کا کوسچن ہے وہ ہے تعداد کے حوالے کہ سے۔ تعداد کے حوالے سے، دیکھیے ہم نے پہلے جو وظائف ہیں ان کے بارے میں بتا چکے ہیں آلریڈی اپنی دیکھنے والوں کو، جو محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے جتنی تعداد میں اس کا مشاہدہ کیا اتنی تعداد اس کو فکس کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ حروف ابجد کے حوالے سے بھی ہے، فور ایگزامپل ایک ہے سورہ طارق ہے، فور ایگزامپل طارق کے جتنے الفاظ بنے گے اتنی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ 111 313 عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ 313 کیونکہ وہ کثرت میں آ جاتا ہے۔ جب ایک غزوہ بدر تھا شاید، بدر کے حوالے تو جس میں 313 مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ کثرت میں آ جاتے ہیں اس حوالے سے۔ 786 بسم اللہ کے حوالے جی سے وہ بھی ہو بسم سکتا اللہ ہے۔ کے حوالے سے، یعنی کہ اس طرح سے ان کی مختلف تعدادیں ہیں، لیکن جو درود تاج کی ایک تعداد ہے وہ 92 ٹائمز کی ہے۔ اچھا 92 ٹائمز، 92 ٹائمز کی، یہ کتنے دن میں؟ یہ 92 ٹائمز ڈیلی۔ اچھا ڈیلی 92 اگر ٹائمز آپ پڑھنا ہے۔ ربیع الاول میں اس کا وظیفہ کرتے ہیں، جو میں نے اس کا پہلا وظیفہ کیا، اس کی جو زکوٰۃ ادا کی نیت سے، وہ ربیع الاول میں کی تھی 92 ٹائمز، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک۔ اور یہ کتنے دن تک کا یہ کرنا ہے؟ 12 دن تک ربیع الاول میں اگر کریں گے تو۔ اچھا صرف یہ ربیع الاول کے لیے؟ ربیع الاول کے حوالے سے اگر کوئی عام دنوں میں پڑھنا چاہتا ہے وہ 92 ٹائمز ڈیلی پڑھ کے تو اس کو 41 روز پورا کر لیں۔ اچھا 41 روز۔ ویسے اگر تو ربیع الاول کا مہینہ ہے تو 12 روز میں کرنا ہے، اور اگر تو عام کسی بھی مہینے میں کر رہے ہیں تو 42 دن میں یہ کرنا ہے۔ ایک 41 ڈیز، 41 ڈیز میں کریں آپ، اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے فیوز و برکات کو ناپنا، ماپنا، تولنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ جتنا کوئی محبت ڈالے گا، جتنا کوئی گڑ ڈالے گا اس میں، اب اتنا وہ اس کو کر لے گا۔ کچھ میرے ماشاءاللہ
بلکہ میں نے بھی اس کو ایسے ہی کیا تھا جیسے مجھے حکم ہوا تھا. میں روزانہ 5 پھول لے کے آتا تھا گلاب کے ماشاءاللہ جب اس کو پڑھتا تھا. اچھا. بڑی محبت سے وائٹ کلر کا سوٹ پہن کے اپنی جائے نماز کے آگے اس کو ٹرے میں سجا کے رکھتا تھا پھولوں کو. اس کے بعد کچھ میٹھا رکھتا تھا اور پھر اس کو 92 ٹائمز پڑھتا تھا. اور پڑھنے کے بعد اس کو انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا. الحمدللہ اس طرح میں نے یہ 12 روز کی. دیکھیں یہ محبت ہے. اور پھر اس میں جو مشاہدات ہوئے الحمدللہ بہت واضح تبدیلیاں انسان کو اپنے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آگے اس کے آپ فیض و برکات کے حوالے سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ بھی اس میں میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا سر. مجھے بتائیں اس کے جو برکات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انسان کو جو مسئلے مسائل ہیں ڈیلی لائف میں ہمیشہ کی طرح جس طرح سے ہم پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ کامن مسئلے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. یا ہیلتھ کا ایشو ہوگا, یا شادی کا ایشو ہوگا, یا جو گھریلو ناچاکیاں ہیں اس کے حوالے سے ہوگا, یا تو کسی کو مالی حالات میں تنگی ہوگی, یا صحت کے ایشوز ہوں گے. تو اگر اس ساری چیزوں کو ہم کر دیتے ہیں, اور ہاں ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, کالا جادو, کیونکہ وہ ایکسٹرنل پاور ہے, اس کے ساتھ رزق کی بندش بھی کروائی جا سکتی ہے, گھروں میں ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں, صحت کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں. تو سر مجھے درود تاج کے حوالے سے بتائیں کہ ان مسئلے مسائل کو کیا ان سے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو سب سے بہترین اس کے جو فوائد ہیں وہ باطنی صفائی کے حوالے سے. اچھا. میں نے سب سے زیادہ اس کا جو فائدہ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ میری نظر پاک ہو گئی. دل صاف ہو جاتا ہے. دل صاف ہو جاتا ہے, باطن بندے کا صاف ہو جاتا ہے. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی جگہ پہ ڈیرا جمائے گی جہاں پہ کچھ نہ کچھ صفائی ہوگی, باطن آپ کا صاف ہوگا. فور ایگزامپل ایک شخص ہے, وہ جا رہا ہے, اس کی نظریں پھرتی ہیں, وہ غیر محرم کو بھی دیکھ رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, موبائل پہ لگا ہوا ہے, جیسے آج کل سارا کچھ چل رہا ہے. اس کے پڑھنے والا خود بخود ان چیزوں سے پرہیز کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. قدرتی طور پہ وہ خود یہ چیز نوٹ کرتا ہے کہ میں نے ابھی اس کو 7 دن پڑھا ہے, 10 دن پڑھا ہے, یہ میرے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایسے لوگ جن کو اور بری عادتیں ہیں, فور ایگزامپل کسی کی پیچھے اس کی وہ کرنا, کیا چگلی کرنا, چغل خوری کرنا, جھوٹ بولنا, اس طرح کی جو نفسانی خواہش, حسد کرنا. اگر کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لی ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ اس کے پاس کیوں آ گئی, یہ تو اس کو تو ایسے ہونا چاہیے تھا, جیلسی. لیکن جو درود تاج کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے, یقین کیجیے ان کو یہ چیزیں ساری اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں, بالکل ایسے نکل جاتی ہیں جیسے اس کو آب زمزم اور عرق گلاب سے دھو دیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کا جو وظیفہ کرتا ہے, اور اکثر و بیشتر اس کو خوشبوئیں آتی ہیں. اچھا. خوشبوئیں آتی ہیں الحمدللہ, کہ جیسے واقعی کوئی توانائی ہے اس میں. اور اس میں جنات اور باقی مخلوق تو ہے ہی ہے جو یعنی کہ اس کو پسند فرماتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس میں ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ اس میں تسخیر ارواح بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جو نیک بزرگان دین ہیں ہمارے, جنہوں نے اس کو اپنی کثرت سے پڑھا اپنی حیات مبارکہ میں, ان کا آپ سے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کو خوابوں کی صورت میں, پھر اس کے علاوہ آپ کسی مزار شریف پہ جا رہے ہیں, ان سے آپ کا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صاحب مزار سے فیض لینا چاہتا ہے, آپ کے ایریا میں کوئی دربار شریف ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میری ان سے نسبت ہو جائے, یہ مجھے پہچاننے وہ بزرگ بابا جی جو بھی ہیں, مجھے ان سے فیض ملے, درود تاج کو ڈیلی وہاں پہ جا کے پڑھنا شروع کر دیں 41 ٹائمز یا 92 ٹائمز حسب توفیق. انشاءاللہ ان کی نظر عنایت بھی ہوگی, اس میں آپ کو بڑا پسند فرماتے ہیں. یعنی کہ اس میں تسخیر ارواح بہت زیادہ ہے. جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں, آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں, جتنی محبت سے پڑھتے ہیں, تو وہ سارے مسخر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ارواح ہیں. باقی مخلوق تو ہے ہی ہے, کیونکہ جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں. بالکل. میں وہی سوال ابھی پوچھنے والا تھا, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, موکلات کے حوالے سے. جی. تو جس طرح کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ سوال کیا تھا کہ جب بھی کوئی صورت پڑھے انسان یا کوئی وظیفہ کرے, تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں, کچھ جنات بھی ہوتے ہیں, نیک جنات بھی ہوتے ہیں, اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں, آپ جب ایک نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں, نیک وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو جو ارواح ہوتی ہیں یا جنات ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس شخص کو. تو سر یہ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے, درود تاج پڑھنے کے بعد بھی اس طرح سے مشاہدات اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ حسن صاحب, یہ جو درود پاک کا معاملہ ہے نا, یہ بظاہر ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی درود پاک پڑھو, یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. حساس معاملہ.
وہ کس طرح سے، اس کی حساسیت کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ٹھیک. سیدھی سی بات ہے. فار ایگزامپل جب درود پاک آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیونیکیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تحفہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی ایسی مخلوق کی کیا مجال کہ وہ بیچ میں آ جائے. ٹھیک ہے. جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے ان کا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اور ہم مسلمانوں سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ یہ جو مخلوق ہے یہ یعنی کہ بے انتہا ادب کا خیال رکھتی ہے. جب آپ کی آپس میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اس کے درمیان آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. باقی یہ جو مشاہدات ہوتے ہیں دیکھیں جی، اکثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے درود پاک درود تاج پڑھنا شروع کیا، یہ اور میں ہواؤں میں اڑتا تھا رات کو، کبھی سبزے میں جا رہا ہوں، کبھی پہاڑوں پہ جا رہا ہوں، یعنی کہ سیر شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے آسمانوں کا سفر کیا درود تاج کی برکت سے، جو اس کی کثرت فرماتے تھے. دیکھیں پھر اسی طرح سے ایک میرے پاس بابا جی آتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 33 سال ہو گئے. 33 سال ہو گئے میں روزانہ 313 دفعہ درود تاج پڑھتا ہوں. اور یقین کیجئے اس بندے کی آپ پرسنالٹی دیکھیں، شخصیت دیکھیں، پتہ چلتا تھا کہ اس نے درود پاک پڑھا ہوگا. دیکھ کے پتہ چلتا تھا. اور وہ خاموش تھے. دیکھیں جب بندہ اتنے نظارے کر لیتا ہے وہ بولنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ گم ہو جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان. اور جس کو وہ گھرانہ مل گیا، وہ ذات مل گئی، وہ ہستی مل گئی، ان کے قدموں کی خاک مل گئی، صحیح بات ہے، تو اس کو سارا کچھ مل گیا، پیچھے رہ کیا گیا. بالکل. اچھا رخسار بھائی، دوسرا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک جادو کے حوالے سے آپ نے پوچھا سوال، جس میں کہ کیا اس میں بھی اس کا آفاق ہے. دیکھیں یہ آپ کی حفاظت بھی ہے، اچھا حفاظت بھی ہے، لیکن میرا اپنا دل نہیں مانتا کہ میں اس کو کسی جادو جنات کے علاج میں استعمال کروں. اس کے ادب کا تقاضا ہے. صرف یہی نہیں، درود ابراہیمی بھی، کوئی بھی درود پاک، اس کو ہمیں ان چیزوں کے، دیکھیں بے شک وہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں اللہ نے طاقت بھی دی ہے، وہ کر بھی سکتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ایک اپنی محبت کا ہوتا ہے نا کہ اب جادو جنات گند ہے. دیکھیں کوئی کسی شکتی سے کام لے رہا ہے، کوئی کسی سے لے رہا ہے، کوئی کسی کے پاس ہنومان ہے، کوئی کالی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں کہ 4 اینٹوں کی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ گند پھینکتے ہیں. درود تاج کو اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں میں استعمال. اور تھوڑے اللہ کے کلام ہے الحمدللہ، سورہ طارق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ، مزمل شریف، سورہ اخلاص. اللہ تبارک تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا. دعائے سیفی شریف، حزب البحر، دعائے ناد علی شریف، بے انتہا دعائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن درود پاک کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. اس کو صرف اور صرف اپنے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے رکھ دینا چاہیے، صرف کہ بس ان کی بارگاہ میں پیش کریں بس. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آپ نے فوائد بھی بتا دیے، سارے معاملات بتا دیے، تعداد بھی بتا دی. لیکن ہر دفعہ کی طرح میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے کہا نہیں تو ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ کھلی اجازت ہے ہماری طرف سے، کیا درود تاج پڑھنے کی بھی کھلی اجازت ہے یا اجازت درکار ہے؟ سر جی درود تاج کی پھر وہی بات آ جاتی ہے، درود تاج یا کوئی بھی درود پاک پڑھنے سے ہم کون ہو سکتے ہیں روکنے والے؟ نہیں، ایک اسپیسیفک تعداد کی بات. ہاں جی، لیکن جب آپ اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی اگر ادا کرنا چاہتا ہے 92 ٹائمز ڈیلی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، وہ پڑھ لیں. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے. جو کوئی اس کا یہ پڑھنا چاہتا ہے دیکھیں وہی پڑھے گا جس کو وہاں سے اجازت ملے گی. یہ بندے کے اگر آپ درود پاک حسن صاحب پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی وہ نہیں ہے کہ اس میں زور نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ صرف خالصتاً عنایت ہے. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف یا ان کے اجازت کے بغیر ہم درود پاک نہیں پڑھ سکتے. وہی بندہ درود پاک پڑھتا ہے جو جن کے اوپر ان کی نظر عنایت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جس کے اوپر ہوگی وہ ضرور پڑھے، ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے. بالکل کسی قسم کے ڈر خوف والی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. پڑھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی بھی کسی قسم کی آپ کی بیماری ہے، بیماری ذہنی ہو، جسمانی ہو، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، کسی طرح کی بھی، 41 ٹائمز درود تاج کو پڑھنا شروع کر دیں روزانہ.
آگے پانی کا گلاس رکھیں، پانی کے اوپر دم کریں، وہ پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ میں شفا دے دیں گے، اس بیماری سے آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اور اس کا سب سے خوبصورت دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑے لوگ سوشل میڈیا پہ اور مختلف چینلز پہ آ کے جی عمل حب، کہ جی یہ حب کا عمل ہے فلانی یہ چیز، میں اس بابے کے پاس گیا، اس نے مجھے بڑا تڑپایا، پھر مجھے حب کا عمل دیا، مجھے فلاں کر دیا۔ حب کا عمل ہوتا ہے تسخیر کا، اپنے آپ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کا عمل، مسخر کرنے کا۔ درود تاج جیسا حب کا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ جو شخص درود تاج، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اس حوالے سے جی ہمیں کوئی تسخیر کے وظائف کروائیں، کہ اس طرح اس حوالے سے، یا ہماری دکان پہ رش لگ جائے، جو لوگ ہمیں دیکھے وہ ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، ان کو صرف 2 وظائف بتاتا ہوں۔ ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 500 مرتبہ اگر کوئی اس کا کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو 500 مرتبہ روز پڑھ کے 41 روز میں بن جائے، کوئی پرہیز نہیں ہے، بڑے گوشت کا پرہیز ہے صرف۔ اچھا، اگر اور دوسرا درود تاج، اگر اس کا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا سورہ آل عمران والا جو آیت نمبر 31 کا، وہ اس کو روزانہ 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے، ایسی تسخیر آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ساری دکانوں کے گاہک پتہ نہیں میری طرف ہی آئی جا رہے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ ایسا اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت۔ اسی طرح درود تاج ہے، جو شخص درود تاج کو پڑھ لیتا ہے اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ ایسی نورانیت عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ خود حیران ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ سارے لوگ اتنی میری عزت کیوں کر رہے ہیں۔ صحیح بات، یعنی کہ یہ ایسی خوبصورت ماشاءاللہ اس میں حب کا عمل ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کس وقت یہ پڑھنی چاہیے، کہ مطلب یہ رات کو سونے سے پہلے یا دن کے مطلب وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے درود تاج کو، ساتھ ساتھ ورد میں رکھ لے، انسان اپنے کام بھی کرتا رہے، آفس بھی جا رہے ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، یہ رات کو مخصوص ایک ٹائم میں سونے سے پہلے؟ اور دوسرا یہ کہ وضو کی حالت ہونا ضروری ہے کہ آپ نے وضو کیا اس کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں، یا عام بھی ورد میں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بطور مسلم میں یہ تلقین بھی کرتا ہوں کہ ہمیں باوضو رہنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خواتین کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ دن وہ بالکل وضو میں نہیں رہ سکتی، وہ ان کو چاہیے کہ اس دنوں میں پرہیز کریں۔ درود پاک حالانکہ اس میں وہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہوتی، لیکن درود تاج کے حوالے سے یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس کو وہ بعد میں اس کو جو یہ میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اس کو بغیر وضو بالکل نہ پڑھیں۔ اچھا، جو زکوٰۃ ادا جو اس کی کرنا زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے، جو عام یعنی کہ دنوں میں اس کو ویسے ہی اپنی محبت سے پڑھنا چاہتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اس میں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہماری جن سے یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، سمٹ گئی ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو وضو کے حالت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تعداد بھی آ گئی۔ سر یہ اوقات کا بھی بتا دیں۔ جی اوقات کا حسن صاحب اس میں دیکھیں، ہم اپنے محبوب کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے ہمیں بات کرنے کے لیے کون سا اچھا ٹائم لگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی پرسکون وقت ہو جس پہ ہم اپنی ایک جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر مبذول کر سکیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب اس میں بہترین جو ٹائم ہوتا ہے میرے نزدیک، ویسے تو درود پاک ہے جب دل کرے پڑھے، ہمیں تو 24 گھنٹے پڑھنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں تو ہماری زبان پہ یہ چلتا رہنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی مسلمان کی معراج ہے۔ لیکن بہترین جو ٹائم ہے وہ ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان اگر پڑھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے عام دنوں میں۔ اگر اس حوالے سے کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، اکثر ہوتا ہے لوگ جو جاب کرتے ہیں، جو اپنی ڈیوٹیز میں مشغول ہوتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ ہے کہ فجر سے پہلے پڑھ لیں، فجر سے بعد پڑھ لیں، سنتوں اور فرض کے درمیان اگر ٹائم ہے تو ادھر پڑھ لیں انشاءاللہ۔ مطلب کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی ایسے ٹائم پہ پڑھا جائے کہ جس ٹائم پہ آپ مصروف نہ ہوں، مینٹلی آپ جو سے نا کہیں پہ مصروف نہیں، مطلب کچھ سوچ نہیں رہے ہیں، آپ ریلیکس ہیں اور اس کو پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، کیونکہ توجہ سے پڑھیں گے تو ہی پھر آگے انشاءاللہ معاملات ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رخسار بھائی آپ اپنے لحاظ سے کچھ بتانا چاہیں کہ جس ٹائم پہ آپ نے یہ درود تاج کا وظیفہ کیا اور اس کی زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ کو کس طرح کے مشاہدات ہوئے؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ کیسا آپ کو لگا؟ کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے؟ خواب میں کوئی نظر آیا؟
بتائیے گا. جی حسن صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. دیکھیں، کچھ بادشاہ کے راز ہوتے ہیں نا. اگر بادشاہ کے راز جو باہر نکال دیتا ہے، اسے لیک کر دیتا ہے، اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ سزا تو سخت ہوتی ہے. سرطان سے جدا. ایسے ہی ہے نا. یہ بادشاہوں کے راز بھی کچھ ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں بتانے کی اجازت نہیں بھی ہوتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جب میں نے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کی، اس کی نیت سے پڑھا اس کو، شاید میں کسی وظیفے میں اتنا نہیں رویا. اچھا. عام دنوں میں میرا دل، مجھے لگتا تھا کہ سخت ہے پہلے، اس سے پہلے کہ اکثر ہو جاتا تھا کسی کی بھی کوئی تکلیف سن کے مجھے اس طرح سے اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی کہ بالکل جیسے چڑیا کی طرح دل ہو جاتا ہے بندے کا. چھوٹی سی بھی کسی کی تکلیف دیکھ لی، خود بخود رونا آ جاتا تھا، پریشانی کا سامنا ہو جاتا تھا. اور اس کے دوران بھی محبت میں ہی میں بار بار میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار کدھر میں گناہ گار ناچیز، اور کدھر درود تاج، کدھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان، کدھر ہم ان کے در کے. ہم صرف، ہماری تو یہ خواہش ہے نا، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک ہی مل جائے، ان میں ادھر جگہ مل جائے، بس وہ ہمیں اپنا پٹا بنا دیں، صرف ایک دفعہ اپنی زیارت نصیب فرما دیں. پھر اس کی برکت سے بڑے بڑے شوق پورے ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور درود تاج کی ایک اور بڑی خاص بات ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو یہ حب والا یہ جاتا ہے سارا سسٹم جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ نورانیت آئے، لوگ ان سے محبت کریں، ان کی طرف مشغول ہوں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت لگیں. بے شک آپ کا جو وہ کلر ہے آپ کی سکن کا، وہ میٹر نہیں کرتا یا جیسے بھی ہے. لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، بے شک ان کی جو سکن ہے وہ سکن کلر ڈارک ہوتا ہے، لیکن ان کو دیکھتے ہی بندہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، ہونے لگ جاتا ہے. ایک اٹریکشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی خاص ان میں ایک وہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خاصیت پیدا کی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے. جو شخص، جو ہماری ماں بہن بیٹی یا بھائی دوست احباب جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کشش آئے، وہ درود تاج کو پڑھیں. روزانہ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں. عرق گلاب، ٹھیک ہے، عرق گلاب کے اوپر دم کریں، وہ پاس رکھ لیں، چھوٹا سا شاور لے لیں، اکثر بیشتر اپنے چہرے کے اوپر وہ سپرے کر دیا کریں. جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ہم ٹیشو سے بعد میں صاف کر لیتے ہیں، کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں انشاءاللہ بہت سارے جو آپ کے ایک تو بد اثرات وغیرہ اس طرح کی چیزیں اکثر ہو جاتی ہیں، نظر بد کی وجہ سے سکن خراب ہوتی ہے، وہ سارے اثرات بھی زائل ہوں گے، اور آپ کا انشاءاللہ کلر میں بھی ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ اس میں کشش بھی ڈال